الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. 18واں پارہ سورہ المؤمنون، ابتدائی آیات مبارکہ۔ الفاظ شریفہ کے معنی: قد یقیناً، افلح فلاح پا گئے، المؤمنون ایمان لانے والے۔ اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے کے بارے میں امام حاکم رحمہ اللہ نے یزید بن بابنوس رحمہ اللہ سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا، ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، یا ام المؤمنین کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل ایمان کی اماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں کہا، کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن کریم میں جو کرنے کا حکم دیا گیا، جس سے روکا گیا، آپ اپنے اعمال کے کرنے میں اور اعمال کے رکنے میں ان کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ آپ وہ کرتے جس کے کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا، آپ اس سے دور ہو جاتے جس سے رب العالمین نے منع فرمایا۔ پھر انہوں نے یعنی اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کرنے والے سے فرمایا، تقرأ سورۃ المؤمنین، تو سورہ المؤمنین کی تلاوت کرتا ہے؟ اقرأ قد افلح المؤمنون حتی بلغ العشر، قد افلح المؤمنون، اس کی تلاوت کرو یہاں تک کہ 10ویں آیت شریفہ تک پہنچ جاؤ۔ فقالت، اما عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا، ہکذا کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسے تھا۔ یعنی سورہ المؤمنون کی 10 آیات مبارکہ میں جن صفات کا ذکر کیا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ اگر کسی نے ان صفات کی زندہ شکل کو دیکھنا ہے تو محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھ لیں۔ آئیے اللہ کریم کی توفیق سے انہی صفات عشرہ، انہی 10 صفات کا ذکر ایک ایک کر کے رب کریم کے بیان کی روشنی میں سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کہنے والے ناکارے اور سننے والوں کو وہ صفات عطا فرما دے۔ قد، یقیناً، قد اس کا معنی یقیناً، اور یہ ایک دوسرے لفظ لما اس کی نقیض ہے، اس کا اپوزٹ ہے۔ لما سورہ عبسہ میں ہے، لما یقض ما امرہ، ابھی تک اس نے وہ نہیں کیا جس کا حکم دیا گیا تھا۔ قد اس کے برعکس، یعنی وہ بات جس کا حکم، جس کی توقع تھی وہ ہو گیا اور یقیناً ہو گیا۔ جس طرح لفظ انا یقیناً، لام یقیناً، جملہ اسمیہ میں وہ جملہ جس میں سب سے پہلے اسم ہو، نون ہو، جب اس میں پہلے انا اور لام لاتے ہیں، جو معنی وہاں ہوتا ہے وہی معنی جب فعلیہ جملے میں، یعنی وہ جملہ، وہ سینٹنس جس کے آغاز میں ورب ہو، فعل ہو، جب اس کے شروع میں قد لائیں تو وہی معنی قد کا ہوتا ہے۔ دوبارہ سنیے، انا اور لام، ان دونوں سے جس طرح یقیناً کا معنی بنتا ہے، اسی طرح قد سے یقیناً کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مثال، اللہ اکبر، یا اللہ یہ مثال مجھ پر اور آپ سب پر اور ہماری اولادوں پر چسپاں ہو۔ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یقیناً نماز قائم ہو چکی۔ اب توجہ فرمائیے، قد، ہم نے قد کا معنی کیا سنا؟ یقیناً، اور جس کام کی توقع تھی وہ ہو چکا۔ اللہ اکبر، یا اللہ ہمت دے کہ جو اصل بات ہے وہ میں کہہ سکوں، دل سے کہوں اور دل میں پہنچ جائے۔ کیا توقع تھی قد قامت الصلاۃ میں؟ ہم نے کہا قد سے مراد ہوتا ہے، اب آپ بھی توجہ کرو، جس چیز کی توقع کی جا رہی تھی، جس چیز کی توقع کی جا رہی تھی وہ چیز آ چکی یا ہو چکی۔ 993 کسی کی گاڑی ہے، اس کی وجہ سے کچھ رکاوٹ ہے، ساتھی وہ ٹھیک کرے۔ 993 جس کام کی توقع تھی وہ کام ہو چکا۔ اب جب کہا قد قامت الصلاۃ، میری طرف توجہ فرمائی، تو کیا توقع تھی؟ یا رب یہ بات مجھ پر آپ پر پوری ہو جائے۔ اہل ایمان کے دلوں میں نماز کا شوق تھا، انتظار کر رہے کب اذان ہو، مسجد میں پہنچے ہیں تو رب العالمین کی شریعت میں
جب نماز کھڑی ہونے کا وقت ہوا تو مؤذن نے کیا کہا؟ قد قامت الصلاۃ، اے نماز کا شوق رکھنے والوں، جس کا تمہیں انتظار تھا، لو قد قامت الصلاۃ، تمہارا شوق رب العالمین نے پورا کر دیا اور نماز کھڑی ہو گئی۔ اور اس کی دلیل سنت پاک میں، سنن نبی داؤد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اقامت کا حکم دیتے ہیں، نماز کے قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو فرماتے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال اقامت کہو، ہمیں اس کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ کیا فضل الہی، اور آپ ایسے ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، وگرنہ اپنے آپ کو درست کرنے معلوم نہیں کب زندگی میں وہ وقت آ جائے کہ اس کے بعد نماز قائم ہو اور ہم قبروں میں جا چکے ہو۔ افلح، یہ فلاح سے بھی ہے، فلحن سے بھی ہے، لام کی زبر بھی اور لام کا سکون بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے اسامہ جی؟ فلحن سے بھی ہے اور فلاح سے بھی ہے۔ فلاح کسی بھلائی کے کام میں کامیاب ہونا، فلح پھاڑنا کہا جاتا ہے۔ الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو پھاڑتا ہے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ کسان عربی میں اس کے جو نام ہیں، ایک یہ الفلاح، زمین کو چیرنے والا، تو فلاح اس کا تعلق چیرنے سے کیسے ہے؟ توجہ فرمائیے، لفظ لفظ میں میرے اور آپ کے یہ سبق، نصیحت اور درس۔ موسیٰ جی توجہ فرمائیں، کامیابی محنت سے حالات کو چیر کے میسر آتی ہے۔ کامیابی اب آپ جی آنکھیں بند کرنے سے، خواب دیکھنے سے، شیخیاں مارنے سے، اس سے نہیں آتی۔ کامیابی کے لیے محنت سے چیرنا پڑتا ہے، حالات کی سنگینی کو چیر کر گزرے تو آگے اللہ نے کامیابی رکھی۔ دینے والے اللہ ہیں، لیکن اللہ کریم نے دینے کے لیے قواعد، ضوابط، رولز اینڈ ریگولیشن رکھے، چاہیں تو اس کے بغیر دے دے، اور دیتے ہیں۔ لیکن عام قاعدہ یہ ہے، کامیابی کے لیے چیرنا پڑتا ہے مشکلات کو، پھر اللہ پاک نے کامیابی رکھی۔ فلاح بہت ہی عظیم الشان لفظ۔ علامہ راغب اصفہانی نے الفلاح اس کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، الظفر بالسعادات التي تطيب بها الحياة الدنيوية۔ فلاح ان خوش بختیوں کا پانا ہے جن کی وجہ سے زندگی خوشگوار ہو جائے۔ قد افلح المؤمنون، اہل ایمان نے ان سعادتوں کو پا لیا
جن کی وجہ سے ان کی زندگی خوشگوار ہو گئی. اور یہ بات میں آپ نوٹ کرویں، ایمان سے، ایمان کے خصائص سے، ایمان کی خصلتوں سے آخرت سے پہلے دنیا خوشگوار ہوتی ہے. بلکہ دنیا کی خوشگواری ہے ہی ایمان اور اس کی باتوں سے، وگرنہ چمک دمک جو بھی ہو جائے خوشگواری نہیں ہو سکتی، سعادت نہیں ہو سکتی. قلق، اضطراب، بے چینی، اس سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا. علامہ راغبی نے بیان کیا الفلاح دو قسم کی ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی. دنیاوی فلاح سن چکے، ان سعادتوں کا پانا جن کے پانے سے زندگی خوشگوار ہو جائے. اخروی فلاح ایسی عزت اس کے بعد ذلت نہیں، ایسی تمنگری کہ اس کے بعد فقر و فاقہ نہیں، اس کے بعد غربت و افلاس نہیں، ایسی بقا کہ اس کے بعد موت نہیں، ایسا علم کہ اس کے بعد جہالت نہیں. چار باتیں، تمنگری اس کے بعد غربت نہیں، عزت اس کے بعد ذلت نہیں، علم اس کے بعد جہالت نہیں. علم کے بعد جہالت، اللہ اکبر، خطرناک مثال ہے. پڑھا لکھا بابا بیٹوں کا نام بھول جاتا ہے، بیٹیوں کو پہچانتا نہیں. اللہ اکبر، یا اللہ زندگی سے بچا کے رکھنا. اور یہ کہانی نہیں، گھروں میں یہ واقعات اب بھی موجود. بیٹی قریب آتی ہے باپ کا قدم دبانے کے لیے، باپ کہتے نہیں، پیچھے ہٹ جا. غیر محرم مردوں کے قریب نہیں آتے. اللہ اکبر. بیٹی دنیا میں کسی چیز کی گارنٹی ہے؟ علم کے بعد جہالت دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں. وہاں بھوگنا نہیں. زندگی فنا نہیں، تمنگری فقر نہیں، بلندی عزت اس کے بعد ذلت نہیں. اور یہ کن کے لیے ہے؟ قد افلح المؤمنون، یہ اہل ایمان کے لیے. اور توجہ فرمائیے، دو باتیں. افلح یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اور اس کا معنی ہے فلاح پا چکے. آخرت کی فلاح دنیا میں کوئی پا چکا ہے؟ بات فیوچر کی، بات مستقبل کی، اور بیان ماضی میں کیوں؟ بات کے حتمی، یقینی اور قطعی ہونے کے لیے. انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا. فرما دیا یا فرمائیں گے؟ جی بولیے. لیکن کیا فرمایا؟ عطا فرما دیا. اس کا عطا کرنا اتنی قطعی، یقینی، حتمی بات ہے، گویا کہ عطا کیا. افلاح. اور پھر اس سے پہلے قد، یقیناً، صیغہ ماضی کا، پاسٹ کا، اور اس کے ساتھ یقیناً. تو اہل ایمان کی کامیابی کتنی یقینی ہے. اور اب اس کے بعد دیکھیے رب کی رحمت. اللہ بڑے ہی رحمان ہے، بڑے ہی رحیم. قد افلح المؤمنون کہہ کے موضوع کو بدل نہیں دیا، بات کو ختم نہیں کر دیا.
اب اس کے بعد مومنوں کی صفات کا تذکرہ شروع کر دیا تاکہ کسی کے دل میں یہ تمنا نہ رہے کاش کہ اللہ تعالیٰ بتلا دیتے کہ اہل ایمان کی صفات کیا ہیں تو میں بھی ایماندار بن جاتا. اللہ نے ایک ایک کر کے خود ہی بیان کر دی. اللہ تعالیٰ وہ صفات مجھے آپ کو ہماری اولاد و نسلوں بہن بھائیوں ان کی اولاد و نسلوں اور پوری امت کو عطا فرمائے. اے اللہ کریم ہماری مجلس کو مبارک بنا, کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرما, کی غلطی کو معاف فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.